اس کو اس کا روحانیت وغیرہ کا ہو گیا، مذہب کا اس کو کچھ نہیں پتا۔ درمیان میں ایک اور بات سنا دوں، اس کی بیوی امیرکن تھی۔ بابا حضور کو نا یہ جو چبوجی پہ ہوٹل ہے خان بابا، یہ بابا حضور کے ساتھ مجھے اتفاق ہوا 2-3 مرتبہ۔ یہ بھی کچھ لوگوں سوال ہے کہ بابا حضور کو کھانے میں کیا اس کا نہیں ہوا۔ تو اس کی جو امیرکن وائف تھی نا، میں اس کو خان بابا پہ لے گیا، تو روٹی جو ہے نا وہ تازی تازی تندور سے پکتی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ امریکہ میں تو آپ کہتے ہیں نا کہ رائٹ فرام دا کچن یا رائٹ فرام دا بیکری، مطلب فریش چیز کو نا وہ کہتے ہیں کہ یا رائٹ فرام دا ون، مطلب یہ کچن سے سیدھی پک کے آ رہی ہے یا یہ بیکری سے سیدھی پک کے آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے کہا یہ جو روٹی تنور سے رکھ کے آ رہی ہے نا، اسے تم کیا کہو؟ تو اس نے کہا اسے ہم کہیں گے cooked while you eat، یعنی کہ جب تم کھا رہے ہو تو یہ پک رہی ہے۔ تو یہ اس کا روٹی کے اوپر تبصرہ تھا۔ اتنی تازہ چیز جو ہے نا سارے مغربی دنیا میں اتنی فریش روٹی جو ہے وہ بہت کم اس کا تذکرہ۔ تو بہرحال وہ بات ہو رہی تھی اپنے دوست کی، تو میں اس کو بابا حضور کی میں سنا، تو اس کا اس محفل میں چونکہ وہ وہاں سے آیا تھا تو بابا حضور نے اس کی سمجھ کے مطابق بات کی۔ تو بابا حضور نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اور سب لوگ برابر ہیں، انسان برابر ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا، کیونکہ یہ آپ نے فرمایا ہے تو میں دہرا رہا ہوں، تو اس پہ جو ہے نا اگر کوئی فتویٰ بھی لگ جائے تو کوئی ڈر نہیں، کیونکہ یہ بابا حضور کا میں دہرا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو کافروں کو دیکھو، اللہ نے حسن بھی ان کو تم سے زیادہ دیا اور دنیا کی ساری نعمتیں بھی تم سے زیادہ دی، تو یہ تم ذرا اللہ کی قدرت کا تھوڑا سا مشاہدہ کرو۔ اس سے مجھے ایک اور بابا حضور کی بات، ایک محفل میں آپ نے فرمایا کہ کیا اللہ مسلمان ہے؟ اور یہ بڑا مشکل ہے، عام بندے کے لیے بڑا مشکل ہے۔ یہ ایسے سوال ہے جیسے بابا حضور نے ایک محفل میں فرمایا کہ اگر تمہیں ٹائم ٹریولنگ کی اجازت دے دی جائے، ٹائم مشین تمہارے ہاتھ میں آ جائے، تو تم کربلا کے واقعے کو روک دو گے یا ہونے دو گے؟ تو یہ بھی بڑا مشکل سوال ہے عام بندے کے لیے، اور یہ بھی بڑا مشکل سوال ہے کہ کیا اللہ مسلمان؟ پھر آپ نے اس کا خود ہی جواب دیا کہ اللہ مسلمان نہیں ہے، اللہ تو مسلمان ہے، اللہ تو سب کا اللہ ہے، اور سارے مذہب اس کے اپنے مذہب ہیں، عیسائی بھی اس کے ہی ہیں، یہودی بھی اس کے ہی ہیں، ہندو بھی اس کے ہی ہیں، کوئی اللہ کے دائرے سے باہر تو کوئی چیز نہیں، وہ تو سب کا اللہ ہے، وہ صرف مسلمانوں کا اللہ تو نہیں، وہ تو جو اللہ کو نہیں مانتے ان کا بھی وہ اللہ ہے، وہ ایسا اللہ ہے، اس کی ایسی شان ہے، وہ یعنی کہ ہم اللہ وہی ہے جو سمجھ سے باہر ہو، تو اللہ جو ہے وہ سب کا، وہ پھر آپ نے محفل میں اس کو مزید وضاحت کی
کہ اگر کوئی مرغابی انڈیا سے آ رہی ہے تو کیا وہ ہندو مرغابی ہے؟ اللہ کے نزدیک تو وہ مرغابی ہے، چاہے وہ سوئٹزرلینڈ میں ہو تب بھی اللہ کو اتنی پیاری ہے، چاہے پاکستان میں ہو تب بھی اللہ کو اتنی پیاری ہے۔ اللہ کو اپنی ساری مخلوق ہے وہ ایک جیسی پیاری۔ اگر کیڑے مکوڑے پاکستان میں اللہ کی مخلوق ہے تو جو اللہ کو نہیں مانتے وہاں بھی کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ اللہ کی اتنی پیارے۔ تو اس کے آپ نے ایک دفعہ اس کی تشریح فرمائی کہ یہ حدیث پاک ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، تو وہ سوال ہوا کہ چاہے وہ مسلمان ہو، آپ نے بڑی یعنی کہ زور دے کے کہا کہ یہاں پہ بھوکے کا لفظ استعمال ہوا، بھوکے کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ۔ آپ ایک اور حدیث پاک دیکھیں، خیر الناس من ینفع الناس، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے زیادہ فائدہ۔ وہی بات آ گئی ورٹیکل اور ہاریزونٹل، یہ بات ہو رہی تھی آپ کے آنے سے پہلے کہ جو بابا حضور نے فرمایا کہ اللہ کے جو قریب ہوتا ہے وہی انسانوں کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور ورٹیکل کلائمیکس جو ہوتا ہے وہ ہاریزونٹل کلائمیکس کے برابر ہوتا ہے۔ تو جو صاحب معراج ہیں وہی رحمت اللہ، جو بندہ اللہ کے جیتا نصیب ہے۔ تو یہ خیر الناس سے بات ینفع الناس جو ہے نا، اس میں آپ غور کریں مسلمان کا لفظ نہیں آتا۔ بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ، تو جو انسان انسانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدے مند ہے وہ جو ہے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بہترین انسان۔ اس کو آپ کوئی چیلنج کر سکتا ہے اس بات کو؟ ہرگز نہیں جی ہرگز نہیں، بلکہ قبلہ علی بھائی آپ کی اجازت سے اسی حدیث پاک کی شرح میں بزرگوں نے کمال جملہ فرمایا ہے کہ اگر بندے کا پڑوسی جو ہے وہ کسی بھی فرقے یا کسی مذہب سے متعلق ہے نا، تو اسی حدیث پاک کی شرح میں بزرگ فرماتے ہیں کہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرا پڑوسی فلاں فرقے سے کیوں تھا، فلاں مذہب سے کیوں تھا، اس بات پر گرفت نہیں ہوئی۔ ہاں اگر تیرا پڑوسی بھوکا ہے نا تو اس پر تجھے ضرور گرفت ہوگی۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے، اس کے لیے مذہب کا اس میں بالکل ذکر نہیں۔ اب کرن سورج میں ایک جملہ ہے کہ وہ مجھ سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا۔ اس محفل کا مقصد یہ ہے کہ بابا حضور کی کوئی بات اگر اس میں کوئی تھوڑا سی دقت آ رہی تو اس کی وضاحت کریں۔ تو کرن سورج میں ایک جملہ ہے کہ زخمی سور کی مرہم پٹی کرنے والے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اب یہاں پہ آپ کے جو مسلمان ہیں نا وہ پزل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ مجھ سے ایک بندے نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، میں نے اس کو کہا کہ سور کو اللہ نے کھانا حرام کیا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک اتنی ہی پیاری مخلوق ہے جتنی اللہ کے نزدیک ہرن پیاری مخلوق۔ اللہ کے لیے تو وہ اللہ کی مخلوق، ہمارے لیے اس کو کھانا جو ہے حرام۔ تو میں نے پھر کہا ویسے ایک ذرا سا میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ ویسے آپ آپس کی بات ہے،
نشر کرنے ہوتا ہے. میں نے کہا ہو سکتا ہے اللہ کا مقصد یہ ہو کہ